تیسرے سفر میں اس نے مطالبہ کیا اسماعیل علیہ السلام سے کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ یہ بیت اللہ بنائے، تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اطیع ربک، اب اپنے پروردگار کی تابعداری کر۔ تو اسی صورت میں پھر ابراہیم علیہ السلام مستری بن گیا، اور وہ اسماعیل علیہ السلام اس کے لیے وہ پتھر وغیرہ جمع کر کے اور پتھر دیتے رہے۔ اور تاریخ کے واقعات میں یہ ہے کہ جب اس کے دیوار کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام ابراہیم کا بندوبست کے یہ سٹول کے جگہ پر وہ کام کرتے رہے۔ جیسے جیسے یہ دیوار اونچا ہوتے تو یہ پتھر بھی اس کی طرح وہ بڑھتے جاتے، جتنی بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ اسپرنگوں کا انتظام کر کے جیسے جیسے یہ دیوار بڑھتے جاتے تو یہ مقام ابراہیم بھی اس کے ساتھ بڑھتے۔ اور اس وقت یہ حتیم ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں داخل کیا۔ جس کو حجر بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس بیت اللہ کے دو دروازے بنائے، ایک دروازہ آنے کا اور ایک دروازے جانے کا۔ جو حتیم ہے یہ بھی ایک دروازہ تھے، اور یہ بیت اللہ بغیر چھت کے بن گیا، اس کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے مطالبہ کیا کہ رب العالمین میں نے تو بیت اللہ تو بنایا، اب اس کے لیے کون آئے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہ جو صفا کا جو پہاڑ ہے اس میں آپ اعلان کریں، فَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس نے اعلان کیا حج کے، اور یہ اعلان کرنے کی وجہ سے یہ رب العالمین نے انسانوں کے دل میں محبت ڈال دیا، یہاں تک کہ چرسی و ہرونی کیوں نہ ہو وہ بھی بیت اللہ کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ یعنی اس کے مقابلے میں ابرہہ نے بہترین جگہ بنایا یمن میں، لیکن اسی یمن کی جو ابرہہ نے جو کمرہ بنایا اس بہت زیادہ خوبصورت تھے، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور یہ جو بیت اللہ ہے ارد گرد سارے کالے پہاڑ ہیں، خشک علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو بندہ وہاں پر چلتے ہیں تو اچانک اس پر ایک رعب پڑتے ہیں، اور ہر بندہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کا ایک اپنا رعب ہے، اور دیکھنے کی وجہ سے انسان کی دل پر ایک عجیب قسم کے اثر پڑ جاتے ہیں، اور جب چھوڑتے ہیں تو چھوڑنے کے وقت بھی کسی کی بھی دل وہ نہیں چاہتے کہ میں جاؤں اس سے، بلکہ جب واپسی پہ آتے تو ہر بندہ وہ روتے ہیں۔ یہ محبت کس نے ڈال دی ہے؟ تأوی الیہ، یہ محبت رب العالمین نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دنیا کی جو وجود رکھی ہے وہ بیت اللہ پہ ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جب تک یہ بیت اللہ قائم ہے تو یہ دنیا قائم ہوگی، یہ اللہ کا حکم ہے، قیاما للناس، یہ قائم رہیں گے۔
جب یہ ختم ہوا تو قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ کوئی بھی نہیں ڈال سکتے، کوئی بھی ویران نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری کم خیالی ہے کہ بیت اللہ پر یہود اور وغیرہ وغیرہ حملہ کر کے وہ ختم کریں گے، یا یہ کسی کے یہ اتنے اختیارات کسی کے پاس نہیں۔ اس کا حفاظت کا ذمہ داری رب العالمین نے لیا۔ البتہ قیامت کے قریب حبشوں میں سے ذات سویقین، جس کے وہ ٹیڑے پاؤں والا اور پنڈلی والا ایک بادشاہ آئیں گے کالا، اور وہ بیت اللہ کو ایک ایک اینٹ اٹھا کر کے اور پھینک دیں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حبشوں کو کچھ نہ کہو، کیونکہ یہ ضروری قوم ہے، یہ ترک اور حبش، اس کے بارے میں کہ اس کے ساتھ لڑو نہیں، کیونکہ یہ ضدی قوم ہے۔ یہ جو ترک ہے اور اسی طرح یہ جو حبش ہے، یہ ضدی قوم ہے، اس کے ساتھ نہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ قسطنطنیہ وغیرہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ لڑو، ایسے نہ ہو کہ اس کے ساتھ سختی کے ساتھ لڑو۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 12 بیٹے تھے، اور ایک غریب خاندان اس سے وہ پھیل گیا، اور یہ ایک بیٹے کے ایک خاندان